آئیے، یہ مشاعرہ بالکل آخر پائیدان پر پہنچ چکا ہے. اب میں اس مقام پر غزل کی زلف پریشاں کو سنوارنے کے لیے غزل کے ادب کے اس امین کو دعوت کلام دینا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جس کی پہچان غزل ہے اور غزل کی پہچان ہے جناب خورشید حیدر. پرزور تعلیم استقبال کیجئے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر جناب خورشید حیدر. آپ کی سماعتوں کے حوالے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی حضرات، اصل میں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اب کچھ نہیں کہوں گا. بہرحال اس مشاعرے کے لیے مبارکباد. اور اکثر جلال صدیقی صاحب، نہیں میں پہلے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ایک سینئر شاعر جناب راحت اندوری صاحب کا ایک جملہ ہے، چونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جملہ کس کا ہے، ورنہ لوگ اپنے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، کہ شاید میں ابتدا میں پڑھتا تو شاید سننے والے مجھے اتنے ہی ہوتے جتنے اس وقت موجود ہیں. کیا بات. اور ان کا ایک مطلب ہے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمت لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. تو اس وقت جو بہرحال یہ حصے میں میرے آئے ہیں یہ حضرات جو اردو دوست ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی دور سے آئے ہیں تو ظاہر ہے یہ احساس بس یہی ہوتا ہے کہ وہ حق جو ہے وہ حق رہے، یعنی حلال ہو جائے روزی. مختصری آج کے صدر علی وقار محترم رضوان ریاضی صاحب جو بہار سے تشریف لائے ہیں، یہ ایک شخصیت نہیں، یہ ایک شخصیت ہے. شخص نہیں، ایک شخصیت ہے. وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں پورے ہندوستان میں، بہار کے علاوہ بھی دلی میں مرکزی جگہ ہے آپ کی. تو بہرحال ان کو مبارکباد. تنویر جلال پوری کو اور صدیقی صاحب، جلال صدیقی صاحب کو، انہوں نے ایک ادبی شخصیت کو اس صدارت کے لیے چنا. اور سید محمد احمد صاحب تشریف فرما ہیں، تو ان سبھی حضرات کو مبارکباد. ہاں اجازت ہے دیدار میاں، دلدار کہا دیدار کے بجائے. اچھا جمیل بھائی غزل چھوڑ گئے، ہم فرمائش کر رہے تھے، پڑھی نہیں، بہت فرمائش کی میں نے جو غزل ان کی پہچان ہے وہ پڑھی نہیں. کسی نے ملاحظہ فرمائے قبلہ ایک مطلع نظر کرتا ہوں کہ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے. دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے. دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے. کھائے نہیں ہوتے اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بھئی یہ مطلب میں نے پڑھ دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت ملاحظہ فرمائیں کہ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے. دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے. شکریہ میاں. اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے. یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے. یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے. یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے. کیا بات ہے. واہ. یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے. کیا بات ہے. اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے. بہت شکریہ. فرض بنتا ہے کہ اس وقت صرف وہ شاعری سنائی جائے جو شاعری ہو. مشاعروں کی شاعری نہ پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں. جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں. جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں. صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں. جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں. صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں. ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شک سے مت دیکھو. ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شک سے مت دیکھو.
کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں. آہا ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو, ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں. ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ, ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ, ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں. آہا جلال صدیقی صاحب, ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ, ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں. بھائی یہ شعر ملاحظہ فرمائے, شاید یہ اشعار اس شعر کی تمہید ہو. ملاحظہ فرمائے دیدار کہ ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں. ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا, ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر, ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں. کیا بات ہے, آہا آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ. ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا, ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر کیا بات ہے, گر جایا کرتے ہیں, کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں. بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر, بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر, دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں. آہا بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر, کیا بات ہے, دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں. شکریہ بھائی بہت. دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں. بہت شکریہ. جو بچے بیٹھے ہیں, تھوڑا سا آپ کے ذوق کا بھی کام کروں گا, ملاحظہ فرمائیں. کچھ شعر مگر ان کو سنانے کے لیے ہیں. سید محمد احمد صاحب تشریف فرما, ہمارے وکیل صاحب تشریف فرما ہے. ایک بہت عزیز جو آج ہی دوست ہوئے ہمارے نئے, گڈو بھائی, وہ انتظار کر کے چلے گئے. خورشید بھائی ہمیں اتنی دیر نہیں جاگا جا سکتا, پہلی بار مشاعرے میں پھنسے تھے, وہ چلے گئے بیچارے. بھائی میرے بس کا اتنی دیر بیٹھنا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ان شاعروں کو ہر کوئی نہیں برداشت کر سکتا, یہ کسی کی جگہ پر. بہرحال بہت شکریہ. سنیے مطلع دیدار بھائی, اور ہمارے وجہ صاحب تشریف فرما ہے کہ عشق وہ جب دل کا پیغمبر غزل کہنے لگے. آہا عشق وہ جب دل کا پیغمبر غزل عشق کہنے وہ لگے. جب دل کا پیغمبر غزل کہنے لگے, مضطرب دلدار ہو دلبر غزل کہنے لگے. کیا بات ہے, ٹانڈا جو ہے یہ ادبی سرزمین ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بڑی طویل تاریخ ہے یہاں ادب کی. میں پہلی بار آیا تھا, سوچا تھا جانے کیا کیا سناؤں گا, لیکن وہ سب کچھ میں بھول گیا جو سنانا تھا. یہ نئے شعر یاد آ رہے ہیں. عشق وہ جب دل کا پیغمبر غزل کہنے لگے, مضطرب دلدار ہو دلبر غزل کہنے لگے. وہ ادھر آئے تو بامو در غزل کہنے لگے. آہا سن کے بتائیے گا رضوان صاحب. وہ ادھر آئے تو بامو در غزل کہنے لگے. دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل کہنے لگے. دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل کہنے لگے. میں تو پھر بھی طالب دیدار تھا تم آئے تو, میں تو پھر بھی طالب دیدار تھا تم آئے تو. ریت پانی خار و خس پتھر غزل کہنے لگے. آہا میں تو پھر بھی طالب دیدار تھا تم آئے تو. ریت پانی خار و خس پتھر غزل کہنے لگے. کب تلک میلے نہ ہوں گے سنگ مرمر کے مکان, فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. سنو حامد بھائی, فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. کیا بات ہے, فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. بہت شکریہ. تم نے جسے پکارا ہوگا, تم نے جسے, ترنم سے جمیل بھائی نے بہت پڑھ دیا ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا, بہت شکریہ. ملاحظہ فرمائے, تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا, تیر اسی نے مارا ہوگا. تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا. اب یہ دو لائنیں آتی ہیں, بہت آسان سے لفظ ہیں, آپ نے سن لیا تو یہ بھاری ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمائیں, تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا.
پیار کی جب تاریخ لکھو گے پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام اے ہے ہمارا کیا بات ہے کیا بات ہے پیار کی جب تاریخ لکھو کیا گے بات ہے پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا پہلا نام ہمارا ہوگا دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے اس نے روپ نکھارا ہوگا اے ہے آہا دل کی کیا دھڑکن بات ہے تیز ہوئی ہے اس نے روپ نکھارا نکھارا ہوگا ہوگا، واہ 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 شام ڈھلے ہچکی کیوں آئی ہاں، اس نے مجھے پکارا ہوگا کیا بات اس زبان کی بات بھی ہو جائے ملاحظہ فرمائیں کہ شام ڈھلے ہچکی کیوں آئی اس نے مجھے اس نے پکارا مجھے ہوگا پکارا ہوگا سورج پر شام ڈھلے ہچکی کیوں آئی اس نے مجھے پکارا ہوگا تم ہی سوچو دور کسی نے کیسے وقت گزارا ہوگا کیا بات تم ہی سوچو دور کسی نے کیسے کیسے وقت گزارا گزارا ہوگا سناٹے میں رونے والا شاید غم کا مارا ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے شاید غم کا مارا ہوگا مارا کیا ہوگا بات بہت شکریہ یہ ایک مطلب شعر اور پڑھ دوں چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر چہرہ لباس اور چہرہ لباس سنیے محترم چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کیا کر بات ہے میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کردار کر دیکھ کر۔ میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر آہا دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر بہت شکریہ دو شعر غزل کے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک ترنم سے غزل اور اجازت چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھا دیکھو ترنم سے غزل نہیں پڑھی تھی بچے اٹھ کے چل دیے یہ اس انتظار میں تھا کہ بہت اچھا پڑھے گا وہ اور جب اچھا نہیں ہوا تو اٹھ کے چل دیے چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر آہا 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 کافی کی تعداد بنتی ہے کیا بات ہے کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار ہاں دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر کیا بات بہت شکریہ اب ایک غزل ترنم سے سن لیجئے گا اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے اصل میں وقت اور موڈ ہوتا ہے سچائی یہ ہے اور آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں بھائی آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ اس وقت تک بیٹھے ہیں ہلکی خنکی ہے جی جن کے پاس وقت بھی ہے موڈ بھی ہے ان کا کیا ہوگا اللہ یہ انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائے صحیح بات ملاحظہ فرمائے کسی کا کل سوارا جا رہا ہے کسی کا کل سوارا جا رہا ہے کسی کا کل سوارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا کیا کہنے واہ 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 کیا کیا ہے اس ہم بالکل حالات حاضرہ کے پس منظر میں مطلع ہے ملاحظہ بات ہے، فرمائیں واہ۔ کسی کا کل کل سوارا سوارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں کسی مارا جا کا رہا کل ہے سوارا اب مجھے احساس دلائیں آپ کیا آپ سن رہے ہیں ملاحظہ فرمائے حضرات جو بھی اس وقت بیٹھے ہیں یہ میرے لیے معتبر ہے ملاحظہ فرمائے کسی کا کل سوارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کا سر اتارا کیا بات؟ جا رہا ہے کسی کا سر اتارا واہ۔ جا رہا ہے بہت شکریہ محترم اوجھا جی یہ ایک نیا شعر اس غزل میں سن لیجئے گا ملاحظہ فرمائے خاص طور سے کسی کا سر کسی کا سر اتارا اصل میں اس ملک کی مٹی میں جو آزاد اس ملک کی مٹی میں ہمارا خون بھی شامل ہے
اس پس منظر میں شعر ملاحظہ فرمائے. کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، وطن کی سرحدوں نے خون مانگا، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، واہ 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 واہ، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، جا رہا ہے. بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. بہت شکریہ. یہ غزل میں یہاں تمام کرتا ہوں. ملاحظہ فرمایا حالانکہ 2-3 شعر اور ہیں، لیکن لیجیے سن لیجیے گا. ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا کیا بات ہے، جا رہا ہے، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے. یہ شعر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں سید صاحب، شاید کسی قابل اور غزل کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا. عام فہم زبان میں آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت متشکر ہوں تہہ دل سے. تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے. دیدار بھائی شعر ملاحظہ فرمائے کہ قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. کیا بات ہے، مگر واہ 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 واہ. ہمارا جا رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیجئے یہ غزل یہاں تمام ہوتی ہے. اب کچھ شعر اور ایک غزل کے، چونکہ یہاں میری پہلی حاضری ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا. کیا کیا جائے، بہرحال مجبوری ہے. وقت ہماری حسرت تو نکل جا رہی ہے، آپ کی نہیں نکل پائے گی. شکریہ. اچھا اچھا، پڑھیے صاحب، پڑھتے ملاحظہ فرمائے. ایک غزل کے لیے ہمارے عالی مرتبت بزرگ واجد تشریف فرما ہیں. ایک جی حاجی سرور صاحب، میں نام لینا نہیں چاہ رہا تھا، میرے حافظے میں ہے، تو ان کا خاص طور سے حکم ہے کہ جو آپ کی پہچان ہے 2-4 شعر وہ پڑھ دیجیے گا. تو ایک شعر ابھی، ایک بہت اچھا شعر، میں ان کا فین ہوں ایک شعر سے، کہ گھر سے بیٹے نہ تو نکال مجھے، تیرے بچپن مجھ کو گھر سے، ہاں تیرے بچپن کی میں سواری ہوں. ایک اچھا شعر دیدار نے کہا ہے. تو میں ایک مطلع 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. نہیں ہنسیے مت، اگر دیکھیے گا اس سے تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے آس پاس کا. جنگل جنگل ہو کا عالم، کیا بات ہے، شہروں میں ویرانی ہے. جنگل جنگل خوں کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے. جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. جنگل جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کرتب کا ناکام مداری، کیا بات ہے، کچھ اوچھے ہتھیار لیے. آہا، کرتب کا ناکام مداری، کچھ اوچھے ہتھیار لیے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی کس میں کتنا پانی ہے. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں محترم حاجی سرور صاحب کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پوتے نے
دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر پوتے رکھ نے دی. دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. کیا کرب کیا المیہ پہن کے محترم, واہ 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 نیا واہ نیا ہے, واہ 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 واہ. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں, میری بھی نگرانی ہے. کیا بات ہے, واہ. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں, میری بھی نگرانی ہے. نگرانی ہے. بہت شکریہ. اور کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں. کس نے سوچا تھا یہ اپنے گھر ایسے بھی مظفر نگر منظر ہوگے. سے میں حاضر ہوا ہوں. اس پس منظر میں یہ مطلب ملاحظہ فرمائیں, شاید آپ تک پہنچاؤ, بالکل پہنچا ہوگا 100%, لیکن بہرحال چونکہ اس بستی میں میری پہلی حاضری ہے سید صاحب, تو اس لیے میں جو پڑھوں گا کچھ سامعین کے لیے تازہ ہوگا. شکریہ. کس نہیں, وہ سبھی پرانا ہے. میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں, سرکار. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے, ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. اب یہ شعر جو اس طالب علم کی پہچان بنا ہے, ملاحظہ فرمائیں جی. کہ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں, غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. سید صاحب مصرع دیکھیے گا, خاص طور سے حاضر کرتا ہوں. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. یہ مٹی حساس بہت ہے, یہ مٹی حساس بہت ہے, سر پر قرض نہیں رکھتی. کیا بات ہے. یہ مٹی حساس بہت ہے, سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. جن کھیتوں میں سر بوئے ان میں پیدا سر ہوں گے. ان میں پیدا سر ہوں گے. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. بس بھائی شکریہ, بہت شکریہ. جی کچھ اشعار سے اور نواز دیجئے. اچھا بیٹھیے, انہیں بٹھاؤ, بھائی کو بٹھا لو. چلیے میں حاضر کرتا ہوں. شکریہ بھائی. جناب تنویر جلال پوری صاحب بڑی محنت اس مشاعرے سے وابستہ ہیں ان کی. چچا آ جائیں, تشریف رکھیں, میں انشاءاللہ غزل پڑھتا ہوں, مزہ آئے گا آپ کو. آ جائیے تشریف لائیں. تو تنویر کو بھی مبارکباد اس مشاعرے کے لیے. بہت مخلص انسان ہے,
اچھا معلوم یہ ہوا کہ ان کے دیہال بھی یہیں ہیں، سسرال کے ساتھ ساتھ ننیال بھی یہیں ہیں ان کی، تو سب کچھ یہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ تو یوں بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. جو ان کی محنتیں ہیں وہ بہرحال قابل ستائش ہیں. ملاحظہ فرمائیں. کچھ شعر حاضر خدمت. ایک غزل میں بھی پڑھ دوں. ایک غزل ایسی پڑھ دوں جو غزل ہو. کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہر ہوتی. بات ہو گئی ہوتی. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا، آہا میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ. تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی. آہا کیا بات ہے. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا، کیا بات ہے. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی برسات ہو گئی ہوتی. بہت شکریہ. تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا. امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا. کیا بات ہے. اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، ہاں جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا. کیا بات ہے. واہ. ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں. ہوں ہمارا خواب تو یہ ہے مگر مگر نصیب نہیں. کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا. کیا بات ہے. کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا. سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے. سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزرے ہیں. جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ. سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے. جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا. جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا. راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے. ہاں راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے. برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. ہاں برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا. کیا بات ہے. کچھ غزل کے شعر ہو جائیں کیا بات ہے. نقابوں میں چھپا کر رکھنا. میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ. خوابوں میں چھپا کر رکھنا. کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں بس اب تو آپ کے لیے بار ہی بن رہا ہوں میں. مناسب نہیں سچائی یہ ہے. لیجیے پڑھ دیتا ہوں. بہرحال وقت ہے جلال صاحب. ابھی یہ جمشید بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تو یوں کہے جاتے ہیں یار زیادہ پڑھ رہا, اور جب خود جاتا ہے تو خوب پڑھے. لیجئے ابھی ناصر فراز نے غزل پڑھی خمار صاحب کے لہجے میں, حالانکہ وہ غزل مجھے قطعاً یاد نہیں تھی. مجھے بھی یاد آ گئی غزل خمار صاحب کے لہجے میں. تو یہ خطہ جو ہے یہ غزل کا ہے. سچائی یہ ہے. یہ کچھوچا شریف, بسکھاری, ٹانڈا, جلال پور تک یہ غزل کا خطہ ہے. حالانکہ ہاں بالکل سلطان پور تک. اب جو مشاعروں کا ٹرینڈ بدلا ہے نا, وہ بس اس کے لیے اب جملے نہیں ہیں کسی وضاحت کی. ملاحظہ فرمائیں. حاضر کرتا ہوں مطلب. جی آتا ہوں. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. کیا بات ہے. اگر اسی نہج کی غزل اگر ہو تم نہ آئے تو سن کے بتا دیجئے گا. ملاحظہ فرمائیں. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. کیا بات ہے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. دم توڑ دیں گے. کیا بات ہے. کیا خوب مطلب ہوا. واہ دبئی تک پہنچائیے گا. واہ 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 واہ. ایک عمر گزر گئی آپ کی. اگر تم نہ آئے. بے شک, لیکن غزل بھی اگر اسی نہج کی ہو
تو آپ کی داد چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے، شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے، شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. محبت چھپانے کی رسمی روایت، محبت چھپانے کی رسمی روایات اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کیا بات. محبت چھپانے کی رسمی روایات اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. کیا بات ہے، اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. کیا بات ہے. بہت شکریہ خوشبو صاحبہ، بہت شکریہ. کیا بات ہے، بالکل بالکل جوان ہو گئے تم نہ مشاہدہ. توڑو گے ہم توڑ دیں گے. کیا بات ہے. اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، اجازت تو ہو خوبصورت غزل. حال دل لکھتے لکھتے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. واہ 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 ہم واہ واہ قلم توڑ دیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. جلال بھائی میرے طرف متوجہ رہیں آپ. اس تنویر، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. بلانا سنانا بھلانا منانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بلانا سنانا بھلانا منانا. بلانا سنانا بھلانا منانا. بلانا سنانا بھلانا منانا. کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. کیا بات ہے، واہ. کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. یہ غم توڑ دیں گے. واہ. کمر تو ہماری. آپ نے حق ادا کیا سننے کا بھائی، اس لیے میں آپ کا تہ دل سے متشکر ہوں. ملاحظہ فرمائیں، کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. یہ غم توڑ دیں گے. وکیل صاحب اب یہ شعر میری نظر میں بہت قیمتی ہے اس غزل کا. قبلہ ملاحظہ فرمائیں، کمر تو آپ کا اسم گرامی جاوید صدیقی صاحب، میں معذرت خواہ ہوں جی، چیئرمین صاحب میں معذرت خواہ ہوں، میں واقف نہیں. یہ شعر خاص طور سے آپ کے حوالے سے سامعین تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں صدیقی صاحب، ملاحظہ فرمائیں، خاص طور سے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. دیکھیے گا شعر اگر ہوا ہو تو قابل راز شعر، ملاحظہ فرمائیں، دعائیں دیجیے گا. کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. احمد صاحب، سید احمد صاحب، کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے. کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے. انا کو تو زلفوں کے خم توڑ دیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. شکریہ. کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے. کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے. انا کو تو زلفوں کے ہم توڑ دیں گے. توڑ دیں گے.
انا کو تو زلفوں کے خم توڑ واہ 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 دیں وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا یہ وعدے وفا کا بھرم توڑ دیں گے کیا بات ہے یہ وعدے وفا کا بھرم توڑ دیں گے یہ وعدے وفا کا حاضرین جناب خورشید حیدر صاحب کی خوبصورت شاعری سے میرے کا اختتام ہوا جس کی صدارت فرما رہے تھے جناب رضوان ریاضی صاحب جو سرزمین بنارس بہار سے ہمارے درمیان تشریف لائے تھے ہمارے مہمان خاص تھے سید محمد احمد صاحب حاضرین دیگر تمام مہمانان اس مشاعرے کے جو کنوینر تھے جناب جلال صدیقی صاحب تنویر جلال پوری صاحب ہمارے جو سرپرست جاوید صدیقی صاحب حاجی محمد سرور صاحب ڈاکٹر دستگیر صاحب حاجی منظور صاحب الطاف ٹانڈوی صاحب حاجی وسیم احمد صاحب جاسلیق انور سید رئیس الحسن صاحب قمر احمد نامہ نگار سید وحید الحق صاحب اور دیگر تمام ہی سامعین کا میں مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے جناب جلال صدیقی صاحب کی جانب سے اردو اکیڈمی کی جانب سے اور اردو کلب فیض آباد کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کے اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں